بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق 71 میں کتاب العقل والجہل کا 36واں حصہ ذکر ہونے والا ہے۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ سابقہ درس میں ہم نے اعمال صالحہ اور معرفت کے حصول کا ربط بیان کیا تھا، قیام شب کی فضیلت پر روشنی ڈالی گئی۔ اس درس میں الہی نصیحت کے مخاطبین کی تعین اور حضرت لقمان کی حکیم سے اقتباس پیش کیا جائے گا۔ متن اصول کافی کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا یا ہشام ان اللہ تعالی یقول فی کتابہ ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب یعنی عقل، وقال وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ قَالَ الْفَهْمَ وَالْعَقْلَ يَا هِشَامُ إِنَّ لُقْمَانَ قَالَ لِابْنِهِ تَوَاضَعْ لِلْحَقِّ تَكُنْ أَعْقَلَ النَّاسِ وَإِنَّ الْكَيْسَ لَدَى الْحَقِّ يَسِيرٌ يَا بُنَيَّ إِنَّ الدُّنْيَا بَحْرٌ عَمِيقٌ قَدْ غَرِقَ فِيهَا عَالَمٌ كَثِيرٌ فَلْتَكُنْ سَفِينَتُكَ فِيهَا تَقْوَى اللَّهِ وَحَشْوُهَا الْإِيمَانُ وَشِرَاعُهَا التَّوَكُّلُ وَقَيِّمُهَا العقل ودلیلها العلم وسکانها الصبر۔ اس میں حال لغات کو دیکھ لیتے ہیں۔ الکیس عقل کو کہتے ہیں اور الکیس عقل مند کو کہتے ہیں۔ بحر عمیق گہرا سمندر، حشو سفینہ کشتی کا مال و متاع ہوتا ہے، شراع کشتی کا بادبان بڑا کپڑا جس سے ہوا ٹکراتی ہے، سکان کشتی کا چپو جس سے کشتی کی سمت کو درست کیا جاتا ہے، غرقہ غرق ہونا ڈوبنا۔ اس میں محققین کی رائے کو دیکھ لیتے ہیں۔ الکیس اس کو دو طریقے سے پڑھا گیا ہے، فتح کاف یا سکون یا کے ذریعے، یہ عقل و فطانت کے معنی میں ہوتا ہے۔ سید میر باقر داماد نے، صدر المطلحین ملا صدرہ نے یہ انتخاب کیا ہے، اور بعض نے فتح کاف اور کسر یا مشددہ کیس پڑھا ہے، یعنی ذل کیس، اور یہ فیض کاشانی اور مازندرانی نے انتخاب کیا ہے، اور یسیر قلیل کے معنی میں ہے۔ اور پہلے قرات کی بنیاد پر معنی ہوگا کہ انسان کی فطانت و عقل آسان ہے عقل کے نزدیک، اور دوسرے کی بنیاد پر ہوگا العاقل الذی یعمل بمقتضی عقلہ عند ظہور الحق قلیل، کہ جو لوگ ظہور حق کے وقت عقل پر عمل کرتے ہیں یہ کم ہوتے ہیں۔ اس میں جو لفظ آیا ہے الحشو ما ملأت بہ الفراش وغیرہ، یعنی جس کو آپ کشتی میں لوڈ کرتے ہیں۔ لسان العرب ابن منظور افریقی میں ہے حشل وساد والفراش وغیرہما یحشوها حشوا اے ملأها، یعنی جو چیز آپ تکیے وغیرہ کے اندر بھرتے ہیں، روئی وغیرہ، اس کو حشو کہتے ہیں۔ مراد کیا ہے ما تملأ السفینہ منها من المتاع وانواع ما یتجر بہ، یعنی سفینہ کے اندر جو مال و متاع رکھ کے تجارت کے لیے لے جایا جاتا ہے تو وہ مراد ہوگا۔ لسان العرب شرح مازندرانی مرآت العقول علامہ مجلسی نے یہ معنی کیا ہے۔ شراع السفینہ ما یرفع فوقها من ثوب لتدخل فیہ الریح، وہ جو کپڑا اس کے اوپر باندھا جاتا ہے تاکہ اس میں ہوا ٹکرائے اور اس سے کشتی چلتی رہے۔ نہایہ ابن اثیر میں ہے سکان السفینہ ہوا ذنب السفینہ، کیونکہ اس کے ذریعے کشتی کو حرکت دی جاتی ہے اور اس کو اعتدال میں رکھا جاتا ہے حرکت کے وقت، تو یہ اس کے حوالے ہیں۔ اس کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا اے ہشام، اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں فرمایا بے شک اس میں نصیحت اور یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل و شعور سے کام لیتے ہیں۔ نیز فرمایا ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی عطا کی، یعنی فہم و عقل عطا کی۔ اے ہشام، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کی تواضع للحق، کہ حق کے لیے تواضع کرو، تم عاقل الناس یعنی عقل مند ترین شخص شمار ہو جاؤ گے۔ بے شک حق کے نزدیک عقل کم ہوتی ہے، یعنی اس کے سامنے تواضع کرنے والے عقل مند کم ہوتے ہیں۔ اے میرے فرزند، دنیا بحر عمیق ہے، گہرے سمندر کی مانند ہے، اس میں عالم کثیر غرق ہو گئے ہیں، پس تیری کشتی اس میں تقوی الہی ہونی چاہیے، اور تیرا مال و متاع ایمان ہونا چاہیے، اور شراعها اس کا بادبان توکل ہونا چاہیے، اور اس کا کار فرما عقل ہو، اور دلیل و رہنما علم ہو، اور اس کا چپو اور پتوار صبر ہونا چاہیے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی
حدیث کے اس حصے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 11واں مشہد اس میں ہے کہ قلب انسانی وہ جوہر عقلی ہوتا ہے اور حکمت کے ذریعے یہ عقل بالفعل بن جاتا ہے، معقولات کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات کی طرف اشارہ یہ بات ہے کہ جو فرمایا اے ہشام، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو قلب اور عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ لفظ و معنی اور لغت اور مفہوم کے لحاظ سے ہے، یعنی لغت میں قلب کا معنی دل ہوتا ہے، ہر چیز کا دل اس کا لب اور خالص ہوتا ہے۔ لکل شیء قلب وقلب القرآن یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ اور معنی کے لحاظ سے اس میں شک نہیں ہے کہ مراد اس سے وہ عضو نہیں ہے جو دل ہوتا ہے، جو دھڑکتا ہے، بلکہ اس سے لطیف معنویت مراد ہے جو حقائق و معانی کو درک کرتی ہے، اور مدرک معقولات عقل ہوتا ہے، پس قلب معنوی سے مراد عقل ہے۔ اور دوسری بات کی طرف اشارہ وہ آیت ہے جس میں فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، یعنی فہم و عقل عطا کی تھی۔ تو اس بیان کا معنی یہ ہے کہ قلب انسانی سے مراد جوہر عقل ہوتا ہے، اور حکمت کے ذریعے عقل انسانی عقل بالفعل کے مرتبہ کو پہنچ جاتی ہے۔ جناب ملا صدر شیرازی نے یہاں پر اپنے نظریے کا بھی اظہار کیا ہے کہ عقل سے مراد جوہر عقلی اور وہ عین حکمت ہوتا ہے، اور حکمت حقائق اشیاء کو جاننے کا نام ہے، اور یہ اتحاد عاقل و معقول کی حد تک ہوتا ہے۔ جناب لقمان کے بارے میں تاریخی گفتگو فرمائی ہے کہ وہ حضرت داؤد کے زمانے میں متولد ہوئے، اور حضرت یونس کے زمانے کو بھی درک فرمایا، اور ان کی لمبی عمر تھی۔ ان کی نبوت کے بارے میں اختلاف ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ عبد شکور تھے، اور سجاوندی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اہل سیر اور تاریخ سے نقل کیا ہے کہ ان کے پاس ملائکہ آئے اور کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں کہ تاکہ تمہیں زمین پر خلیفہ الہی قرار دیں۔ تو انہوں نے کہا اگر تو یہ اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ہے تو پھر اس کے لیے اطاعت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ مجھے توفیق بخشے گا، اور اگر مجھے اختیار دیا گیا تو میں چاہوں گا کہ مجھے بخش دیا جائے۔ تو ملائکہ نے اس کو پسند فرمایا اور ان کو حکمت عطا کی گئی۔ نیز حکمت کی تعریف بیان کی ہے کہ علماء کی نظر میں حکمت یہ نفس انسانی کا کمال ہوتا ہے، علوم نظری اور اکتساب ملکہ تامہ کے ذریعے، اور ان کی حکمت کے کچھ نمونے بھی بیان کیے ہیں۔ نیز جناب ملا صدر شیرازی نے فرمایا کہ مشہد 12 میں موعظہ خطابی بیان ہوگا، حکمت عملی اخلاقی بیان ہوئی ہے جس کے ذریعے انسان کا نفس رذائل اخلاقی سے دور ہو سکتا ہے اور رجس اور نجس عادتوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ اگر اس کی معرفت درست ہو جائے اور اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لے تو پھر وہ اپنے اخلاق کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ تو جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے وصیت کی تھی کہ حق کے لیے تواضع کرو، تم سب سے بہتر عاقل ہو جاؤ گے۔ تو حق کے لیے تواضع کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنے لیے مستقل وجود کی نفی کرے اور اللہ تعالی کی طاقت پر بھروسہ کرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو ذکر ہے اس کو اگر معرفت کے ساتھ انجام دیتا ہے تو وہ عاقل ترین شخص شمار ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، من تکبر وضعہ اللہ، جو بندہ تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ذلیل و رسوا کرے گا، ومن تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع سے کام دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند مرتبے عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے حدیث قدسی نقل فرمائی ہے، العظمۃ ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی فیہما قسمتہ، کہ عظمت میری ازار ہے اور کبریائی میری ردا ہے، جو بندہ ان میں میرے ساتھ جھگڑا کرے میں اس کو توڑ کے رکھ دوں گا۔ تو انسان جتنا اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اور اس کے سامنے اپنے آپ کو حقیر شمار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے فضل و کمال میں شرف میں اضافہ کر دیتا ہے۔ برترین عقلاء انبیاء اولیاء اور ان کے تربیت یافتہ اصحاب ہوتے ہیں، عقل کے نزدیک عقل کم ہوتی ہے، یعنی عقل اور فطانت انسان کی حق کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یعنی اس کو اپنی فقر کو پہچاننا چاہیے، تواضع کو پہچاننا چاہیے، خشوع و خضوع پیدا کرنا چاہیے۔ ہر وہ علم و کمال جو انسان کو مزید فقر و احتیاج کی طرف متوجہ کرتا ہے وہ اصل میں عقل ہوتی ہے۔ دنیا کو بحر عمیق سے تشبیہ دینے کی وجوہات پہ بھی گفتگو کی ہے اور اس کے اندر وارد ہونے والے الفاظ کا معنی بھی بیان کیا ہے۔ تشبیہ دینے کی جو وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ دنیا بھی سمندر کی طرح شکلیں بدلتی رہتی ہے، کائنات اس میں امواج اور موج کی مانند ہے، تو اس میں ہر چیز کون و
فساد کا شکار ہوتی رہتی ہے۔ اس حقیقت کو جتنا جلدی انسان سمجھ لے اتنا جلدی عقل و شعور اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ نیز اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمندر کی مانند ایک گزرگاہ ہے، لوگ اس میں مسافروں کی مانند ہیں اور اپنی آخرت کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ نیز اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں خلق کثیر ہلاکت کا شکار ہو جاتے ہیں، جس طرح لوگ سمندر میں ہلاک ہوتے ہیں۔ انسان کی 3 زندگیاں ہیں، حیات بدن ہے، حیات نفس ہے کہ جس کے ذریعے، اور یہ وہ ہے کہ جو بدن کے بعد باقی رہتی ہے جمیع افراد انسان کے لیے، اور اسی کے ذریعے وہ حشر ہوتے ہیں۔ گویا دنیا کو گہرے سمندر سے تشبیہ دینے کی 3 وجوہات ہیں۔ دنیا کا سمندر کی مانند شکلیں بدلنا، دنیا کا سمندر کی مانند گزرگاہ ہونا، سمندر کی مانند اس میں کثیر مخلوقات کا غرق و فنا ہو جانا، اور تیسری اس کی حیات روح ہے، یعنی یہ معرفت اور یقین اور ایمان حقیقی ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں موت، روح کی موت، کفر و عناد، جہل و استکبار ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا کی رنگینیوں سے غرور اور دھوکے میں آ کر ہلاک ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے دھوکے سے ڈرایا ہے، لا یغرنکم باللہ الغرور وغرتکم الامانی، یعنی تمہاری خواہشوں نے تمہیں دھوکہ دیا۔ تو اگر انسان اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو عظیم ترین نسخہ اس میں بیان ہوا ہے کہ انسان توکل کرے اللہ تعالیٰ پر اور اپنے ایمان کو پختہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے توفیق کو طلب کرے تو کامیاب ہو جائے گا۔ تو گویا کہ انسان اس دنیا کی عارضی زندگی میں رہتے ہوئے عالم قدس کی طرف کیسے سفر کر سکتا ہے؟ یا وہ توکل کرے گا تو اسے معراج حاصل ہوگی، اسے اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرنی پڑے گی اور اسے کشتی نجات کی ضرورت پڑے گی۔ پھر اس کے ساتھ جو تعبیریں ہیں، اس کا مال و متاع ایمان ہوگا اور اس کا بادبان توکل ہوگا، اور اس کی عقل سے رہنمائی اسے حاصل ہوگی، اور علم و معرفت کے ذریعے وہ رہنمائی حاصل کرے گا، اور صبر و شکر کے ذریعے وہ اپنے اس سلسلے کو کنٹرول کرے گا۔ تو گویا دنیا کے گہرے سمندر سے نجات پانے کے اسباب و عوامل کو یہاں پہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ تقریباً 6 چیزیں ہیں جن کو یہاں پہ پیش کیا گیا ہے۔ اس دنیا کے گہرے سمندر سے نجات حاصل کرنے کے لیے صبر کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے، چونکہ انسان کے لیے بہت زیادہ مشکلات اس راہ میں پیش آتی ہیں، تو اسے محکم کاوشوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسے صبر ہی کام آتا ہے۔ سورہ احقاف میں فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، ایسے صبر کیجئے جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے، یعنی پیغمبروں کو بھی اگر اپنی دعوت کے دوران مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے کوئی چیز کام آئی ہے تو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے ان ھذا الدین متین فاوغلوا فیہ بالرفق فان المنبت له لا ارضا قطع ولا ظہرا ابقا، یعنی یہ دین متین ہے تو اس میں نرمی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، کہ چونکہ جو لوگ اس میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں، سرعت سے چلنا چاہتے ہیں، نہ تو وہ سفر طے کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی سواری بچتی ہے۔ یہ ایک حدیث ہے، کافی کے کتاب الایمان میں تفصیل کے ساتھ نقل ہوئی ہے، اس کا اقتباس ہے۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے بھی تفصیل کے ساتھ ان کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے۔ ان فی ذالک، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس میں تمام آیات تکوینی الہی شامل ہیں کہ یہ سب ان لوگوں کے لیے رہنمائی کا سبب بنتی ہیں جو عقل و شعور سے کام لیتے ہیں۔ حضرت لقمان کو حکمت اور عقل و فہم عطا ہونے کی آیت کے بارے میں بھی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ ایک تو جناب لقمان کے بارے میں تاریخی گفتگو بھی فرمائی ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ انہیں عقل و شعور سے جو نوازا گیا، حکمت و دانائی سے جو نوازا گیا، اس سے مراد جوہر مجرد ہے جس کے ذریعے معانی کلیہ اور حقائق معنویہ حاصل ہوتے ہیں۔ جناب شعرانی نے اس پر حاشیہ بھی لگایا ہے کہ یہاں پر جناب مازندرانی نے بہت ہی دقیق معنی پیش کیا ہے، تو اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ باوجود یہ کہ وہ ایک محدث اور اخباری عالم ہیں، یہ فلسفی مطلب کو اخذ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی بحث کا تتمہ ہے جو حضرت لقمان کے بارے میں تاریخی گفتگو فرمائی ہے اور ان کی حکمت کے کچھ نمونے ذکر کیے ہیں۔ یہ جناب علامہ ابوالحسن شعرانی کا حاشیہ ہے شرح اصول کافی مازندرانی پہ جو انہوں نے
ثبت فرمایا ہے اور اس میں نہایت اہم مطالب کو ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو حکمت حضرت لقمان کو عطا ہوئی تھی وہ نبوت نہیں تھی بلکہ وہ حکمت اور دانائی کی باتیں تھیں، تو اس کے متعلق انہوں نے تفصیلی بحث کی ہے۔ یہ جناب مازندرانی نے ان کی شرح ذکر کی ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو حق کے سامنے تواضع کرنے کی تلقین فرمائی تھی کہ اس طرح تم عقل مند ترین شمار ہو جاؤ گے، اور حق کے سامنے تواضع کرنے والے کم ہوتے ہیں۔ اور یہ ان کی بحث کا تتمہ ہے اور ملا صدرہ کے بیانات کے قریب ہے۔ دنیا کو بحر عمیق اور گہرے سمندر سے تشبیہ دینے اور اس میں خلق کثیر کے ہلاک ہونے اور اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے متعلق بھی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ اس میں خلق کثیر ہلاک ہوئی ہے اور اس میں انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ فرمایا وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ، یعنی اکثریت حقیقت سے غافل رہتی ہے، آخرت سے غافل ہیں اور اس دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو جاتے ہیں اور ان کی ہلاکت کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ بس اگر انسان اس دنیا کے دھوکے سے بچنا چاہتا ہے تو اسے تقوی الہی کی ضرورت پڑے گی، عقل و شعور سے کام لینا پڑے گا، اللہ پہ توکل کرنا پڑے گا، علم و معرفت اور صبر کے ذریعے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں الہی نصیحت کے مخاطبین کی تعین کی گئی ہے، حضرت لقمان حکیم کی وصیتیں اور دنیا کی گہرے سمندر سے تشبیہ اور اس سے نجات کے اسباب اور عوامل پر گفتگو ہوئی ہے۔ آج کے درس کے متعلق تمرینی سوالات کو دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔